الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے اندر جو بھی متمدن قومیں بستی ہیں ان کا یہ شروع ہی سے رواج رہا ہے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ملاقات کرتے وقت کوئی نہ کوئی کلمہ، کوئی نہ کوئی بات وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ مثلا زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب دو لوگ آپس میں ملاقات کرتے تھے، ملتے تھے، تو اس وقت وہ مختلف قسم کی دعائیں دیتے تھے۔ مثلا حیاک اللہ، اللہ آپ کو زندہ رکھے، یا مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صبح کو بہتر کرے، آپ کی شام اچھی ہو۔ اس طریقے کی دعائیں ان میں رائج تھی۔ اور اب بھی مختلف قومیں جب ایک دوسرے سے کسی بات کا آغاز کرتی ہیں یا دو آدمی ملتے ہیں تو مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہائے، ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، اس طریقے کے کلمات ہیں، انگلش میں بھی ہیں، ہندی میں بھی ہیں۔ تو مختلف کلمات سے بات کا آغاز اور ملاقات کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ملاقات کے وقت، اس وقت یعنی ملاقات کے وقت جو اسلام نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں یا ان میں باہمی گفتگو کا آغاز ہو، یا مثلا خط و کتابت کریں، کسی کو کچھ تحریر لکھ کر کے بھیجیں، تو اس وقت سلام سے آغاز کیا جائے اور کہا جائے السلام علیکم، یہ کم سے کم ہے۔ اس میں اور ملائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مکمل سلام ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب ملاقات کریں یا گفتگو کی شروعات کریں یا کسی سے خط و کتابت ہو رہی ہو تو آپس میں جو کلمہ سب سے پہلے ان کی زبان سے نکلنا چاہیے وہ یہ سلام ہونا چاہیے۔ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین قسم کا عطیہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا کہ یہ فرشتے ہیں، ان کو تم سلام کرو اور کہو السلام علیکم، جو یہ جواب دیں اس کو غور سے سنو، کیونکہ آگے چل کر کے تمہاری اولاد کا سلام یہی ہونے والا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سلام کیا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اس وقت سے جو ہے سلام گویا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم اور ان کی اولاد کے لیے ایک تحفہ اور ایک عطیہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم سلام کے اندر غور و فکر کریں، حالانکہ بہت چھوٹا سا جملہ ہے، تو اتنا جامع لفظ ہے سلام کہ انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا چھوٹا سا جملہ دیا ہے اور اس میں اس قدر معانی پوشیدہ ہے، اس قدر بہتر ہے وہ کہ دنیا کا کوئی بھی سلام، کوئی ہائے ہیلو یا کچھ بھی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔
بلکہ علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اسلام کی حقانیت کے لیے اگر کوئی آدمی صرف سلام میں غور کر لے تو اس کے لیے کافی ہے. یعنی جو مذہب آپس میں ملاقات کے وقت سلام کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ وہی دے سکتا ہے جو حق. اگر ہم دوسرے کلمات استعمال کرتے ہیں جو میں نے ابھی لیا آپ کے سامنے, تو ان سے نہ ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ دینی فائدہ وابستہ ہے. لیکن جب ہم سلام کریں گے اور کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو سلام ایک دعا ہے, اور اتنی جامع دعا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی یا دنیا کے اندر کسی نے کوئی بھی دعا مانگی ہو, وہ سب دعائیں اس کے اندر آ جاتی ہیں صرف اتنے سے جملے میں السلام علیکم کریں. اس کا ترجمہ یہ ہے السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو, سلامتی ہو دنیا کی ہر مصیبت سے, دنیا کے ہر مرض سے, دنیا کے اندر جو بھی تمہیں کوئی پریشانی پیش آ سکتی ہے ان سے تمہیں سلامتی ہو, آخرت کے اندر عذاب قبر سے تم سلامت رہو, میدان محشر کی سختیوں سے تم سلامت رہو, قیامت کے دن جو سختیاں آئیں گی اس سے تم سلامت رہو, اللہ کے عذاب سے تم سلامت رہو. دنیا کے اندر اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف سے تم سلامت رہو. غرض یہ کہ کسی بھی قسم کی کوئی دنیاوی اور اخروی پریشانی اس کے اندر نہیں ہے جس سے سلامتی کی دعا نہ ہو. سلام. تو جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یوں کہتا ہے السلام علیکم, تو وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے شر, ہر قسم کی پریشانی, ہر قسم کے درد اور ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت سے, چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے اخروی ہو, وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. اب اگر ہم دعا کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ ہمیں بیماریوں سے سلامت رکھ, بیماریوں سے محفوظ رکھ, یا اللہ ہمیں ناجائز مقدمات سے محفوظ رکھ, یا اللہ ہماری عزت کو سالم رکھ, یا اللہ ہمیں قرضوں سے محفوظ رکھ. ہم ایک ایک چیز کا نام لے کر کے دعا کریں گے. یہ ہماری اکثر و بیشتر دعائیں ہوتی ہیں, اور ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ جب ہم کسی کے لیے سلام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس سلام کے اندر اس کو یہ تمام دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. ایک طرف سے ہم نے دعا دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دوسری طرف سے جواب بھی دینا ضروری ہے وعلیکم السلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دعا تم ہمیں دے رہے ہو وہ دعا تمہیں بھی ہو, یعنی تمہارے لیے بھی ہر قسم کے شر سے, پریشانی سے, تکلیف سے, مصیبت سے, اللہ کے عذاب سے, اللہ کے قہر سے, غلط راستے پر چلنے سے, ہر قسم کی سلامتی تمہیں بھی ہو. کتنا جامع کلمہ ہے. اگر پوری زندگی میں کسی مقبول شخص کا صرف ہمارے حق میں یہی ایک سلام قبول ہو گیا تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بڑے بڑے بزرگوں سے ہم دعا کراتے ہیں کہ ذرا ہمارے حق میں دعا کرنا. اگر ان بزرگ صاحب کا سلام یا سلام کا جواب ہمارے حق میں قبول ہو گیا تو بس اس سے بڑی دعا کیا ہوگی. اور اس میں تو دنیا اور آخرت کی کوئی خیر چھوٹی ہی نہیں ہے. کتنا عظیم کلمہ ہے سلام, غور فرمائیں. پھر جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو سلام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے اس میں یہ بھی پیغام ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور تم میری طرف سے سالم ہو, یعنی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا, میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, بلکہ تم میری طرف سے سراپا سلامتی کے ساتھ رہو, امن کے ساتھ رہو, اطمینان رکھو. اس کے اندر یہ بھی ہے. سلامتی کا معنی تو یہی ہے نا کہ تم میری طرف سے بالکل صحیح, خطرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مطمئن رہیے آپ. ایک معنی اس کے اندر یہ بھی ہے. جب دوسری طرف سے آدمی کہتا ہے وعلیکم السلام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری طرف سے مجھے سلامتی اور امن مل گیا, میری طرف سے بھی تمہیں امن ہے, سلامتی ہے, اطمینان ہے, کوئی تکلیف نہیں, کوئی گزن نہیں پہنچے گی, کوئی پریشانی میری طرف سے تمہیں لاحق نہیں ہوگی. ایک معنی یہ بھی ہے اس کے سلام کے.
حدیث پاک میں سلام کو محبت کا ذریعہ بتایا گیا ہے، یعنی سلام کو آپس میں جتنا زیادہ رواج دیں گے اتنا آپس میں محبت ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بنو، اور مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ رکھو ایک دوسرے سے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ سکھا دوں کہ اگر تم اس کلمے کو ایک دوسرے سے کہو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو خوب رواج ہو، یعنی سلام بکثرت کرنے سے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں محبت پیدا کرنے کا کتنا آسان سہل نسخہ بتا دیا، ایک دوسرے کو خوب سلام کرو۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ سلام اتنا زیادہ کرو ایک دوسرے کو کہ اگر بیچ میں ابھی کسی سے ملاقات ہوئی اور بیچ میں اگر کوئی آڑ آ جائے، درخت کی، کسی پتھر کی، کسی عمارت کی، دوبارہ اس شخص سے ملاقات ہو جائے دوبارہ سلام کرو، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے۔ یعنی اتنی کثرت سے سلام کرو، کچھ بھی خرچ نہیں ہو رہا، ایک منٹ بھی تو نہیں لگتا سلام کرنے میں، اور اس قدر فوائد ہیں اس کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔ اور پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ سلام کرنا تو سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، یعنی اگر ہم نے کسی کو سلام کیا تو اس کو سلام کا جواب دینا ضروری ہے، نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور یہ بھی عجیب چیز ہے کہ دیگر چیزوں میں یہ حکم ہے اللہ کا کہ واجب کو کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، سنت اس کے مقابلے میں کم درجے کی ہے، تو اس کو اگر کوئی کرتا ہے، کوئی انجام دیتا ہے اللہ کے لیے، ثواب اس کو ہی ملتا ہے، لیکن واجب سے کم ثواب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹا ہے، سلام کرنا اگرچہ سنت ہے لیکن اس سنت کا ثواب واجب سے بڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابہ ہے، انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ دوسرے صحابہ ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے 20 نیکیاں۔ تیسرے صحابہ ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے لیے 30 نیکیاں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم پورا سلام کریں گے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ ان میں سے ایک بھی جملہ کم کر دیں گے تو 10 نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ البتہ سلام کی سنت تو ادا ہو جاتی ہے السلام علیکم کہنے سے ہی۔ بہتر یہ ہے کہ جب ہمیں کہنا ہی ہے تو تینوں کلمے ایک ساتھ کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو، اور برکتیں بھی خوب ہو تمہارے اوپر۔ اور پھر جواب دینے والا بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنا ہی ہے، اس سے آگے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ وہ مغفرتو بھی لگا دیتے ہیں، لیکن وہ مغفرتو ثابت نہیں ہے، جو چیز جتنی ثابت ہے اس کو وہیں تک رکھنا چاہیے، بس اس کو جواب دینا چاہیے۔ بلکہ قرآن پاک میں تو یہ ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو جواب جو ہے نا اس سے بھی اچھا دو تم۔ اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کہا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ بڑھا کر کے جواب دو، یہ بہتر جواب دینا ہے۔ بس اس سے آگے چونکہ ثابت نہیں ہے، اس سے آگے ہم جواب دیں گے بھی نہیں۔ بہرحال تو سلام جو ہے اتنی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں کو ملی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں ایک معنی اور ہے، سلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ہے، سلام۔ تو جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھبراؤ مت، بزدل مت بنو، السلام علیکم، اللہ تمہارا نگہبان ہے، محافظ ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر فوج کے 4-5 آدمی بھی ہوں اور سامنے 20-25 آدمی ہوں تو ان کو ڈر نہیں لگتا،
انہیں یہ رہتا ہے کہ اگر ہم یعنی اگرچہ 20-25 ہیں سامنے والے، ہم جو ہے 3-4 ہیں، لیکن ہمارے پیچھے اور زیادہ بڑی فوج ہے، ہمارے اوپر سرکار کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، کچھ کہیں گے تو اور آ جائے گی فوج۔ یہی تو ہوتا ہے نا ان کے پیچھے، اور کیا ہوتا ہے؟ تو جب آدمی سلام کرتا ہے تو اس کو یہ رہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ سلام کرنے والا جب دوسرے کو سلام کرتا ہے تو وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، تمہیں کسی سے گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ سے بڑی طاقت کس کی ہوگی؟ کسی کی بھی نہیں ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اپنی اس خوبصورت چھوٹی سی، جس کے اندر کوئی محنت بھی نہیں ہے، اس سنت کو بھی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہم دوسرے الفاظ یاد کراتے ہیں، گڈ نائٹ کہو بیٹا، گڈ ایوننگ کہو، گڈ آفٹر نون کہو، دوسرے لوگوں سے متاثر ہو کر کے، لیکن سلام کی عادت نہیں ڈلواتے انہیں۔ حالانکہ سلام میں اتنے فوائد ہیں کہ ان کو بچوں کو عادت ڈلوانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود سلام کریں، انہیں کہو کہ سلام کرو۔ انہیں تربیت کرنا تو ہمارے گویا ہمارا ایک فریضہ بنتا ہے، اس لیے ہم خود بھی سلام کا زیادہ سے زیادہ رواج، اور صرف اس شخص کو سلام نہیں کرنا جس سے آپ کی پہچان ہو، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلام اس شخص کو بھی کرو جس کو تم پہچانتے ہو، اور اس شخص کو بھی سلام کرو جس کو نہیں پہچانتے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ جس کو نہیں پہچانتے، کسی سے کوئی شناخت نہیں ہے، کسی سے کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو بھی سلام کرو، اتنا سلام کو عام کرو۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صرف ان لوگوں کو سلام کرتا ہے جن کو پہچانتا ہے، جن کو نہیں پہچانتا ان کو سلام نہیں کرتا، تو یہ تو قیامت کی علامت ہے۔ یہ قیامت کی علامت۔ بعض لوگ کسی سے ناراض ہو گئے، آپ سلام نہیں کرتے، دوسرا سلام کا جواب نہیں دیتا، یہ غلط بات ہے۔ سلام اگر کوئی کر رہا ہے، اور سب کو کرنا چاہیے، بلکہ سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ بہت ساری احادیث ہیں، حدیث میں آتا ہے جو شخص سلام میں پہل کرے وہ تکبر سے بری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ بہرحال صرف یہی کلمہ اسلام کی حقانیت کے لیے اور ہم سب کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو سدھارنے کے لیے کافی ہے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں رچا اور بسا لیں اور اس کو خوب عام کریں، اپنے نسلوں کو بتائیں، خود بھی زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا کرے۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھیں۔